بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی درخواست ضمانت ہائی کورٹ نے آج سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ اس حوالے سے یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو 1 لاکھ دینے کا معاملہ ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے تھمب نیل پر دیکھ لیا ہوگا کہ امریکہ نے ایک جھنڈی کرا دی ہے، لال جھنڈی کرا دی ہے، باوجود اس کے کہ امریکہ پر بہت زیادہ امریکہ کے بعض کانگریس کے نمائندوں نے امریکی دفتر خارجہ پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا، لیکن کچھ بھی کام نہ آیا۔ لیکن اس سے پہلے 2 مختصر خبریں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا، ان کو آج FIA نے حراست میں لے لیا۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ ان کو صرف حراست میں لیا گیا ہے، ان کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ آج ان کو FIA نے طلب کیا تھا ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق۔ نعیم حیدر پنجوتا جو ہیں وہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ ہمایوں دلاور، جن جج نے عمران خان کو سزا سنائی ہے، کہ وہ انہوں نے اپنے فیس بک پیج پر عمران مخالف پوسٹ کی ہیں۔ اس کی درخواست انہوں نے FIA کو دی کہ اس کی تحقیقات کرائی جائیں کہ یہ در حقیقت یہ پوسٹ کی کس نے ہے، یا کیا یہ فوٹو شاپ ہے، یہ حقیقت ہے، یا ان کو پوسٹ کرنے والا کون ہے۔ ہائی کورٹ نے بھی حکم دے دیا، اور اس موقع پر انہوں نے متعدد الزامات، یعنی یہ چونکہ قانونی امور پر یہ عمران خان، یہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ نعیم حیدر جو ہیں وہ ترجمان بھی ہیں، لیکن آج ان کو حراست میں لے لیا گیا۔ یہ وہی وکیل ہیں جنہوں نے گزشتہ روز عمران خان سے جیل میں ملاقات کی تھی، اور آج یہ ان کو حراست میں لے لیا۔ فی الحال تو ہم یہی کہیں گے۔ اس کے علاوہ جو خبر ہے کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل ہیڈ کوارٹرز یعنی GHQ کا الوداعی دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر ظاہر ہے ایک تقریب منعقد ہوئی، اور الوداعی دورہ ہے، ممکن ہے مستقبل میں پھر وہ وزارت عظمیٰ کے خواب دیکھ رہے ہوں، لیکن فی الحال یہ الوداعی دورہ ہو چکا ہے۔ اور کل یعنی 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سمری صدر مملکت کو بھجوا دی جائے گی۔ اگر وہ اسی وقت اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ 48 گھنٹے کے اندر اسمبلیاں آٹومیٹکلی تحلیل، اسمبلیاں نہیں، قومی اسمبلی تحلیل متصور ہوگی۔ اور اسی طرح سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ اپنے اپنے گورنر صاحبان کو یہ سمری بھجوائیں گے۔ اب پتہ نہیں وہ کب بھجوائیں گے۔ خیر، امریکہ، میں عمران خان والے جو ضمانت والا جو کیس ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کی جانب آتا ہوں، لیکن امریکہ کے محکمہ خارجہ جس کو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کہتے ہیں، اس کے ایک ترجمان نے ایک پریس بریفنگ ان کی ہوتی رہتی ریگولرلی، اس میں بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی۔ اس میں یعنی ان پر ایک لحاظ سے بمباری کی گئی، یلغار کی گئی عمران خان سے متعلق سوالات پر کہ اس پر امریکہ کیوں خاموش ہے۔ پاکستان میں ایک انتہائی پاپولر لیڈر، سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں، ان کو عدالت نے سزا سنائی ہے، اور امریکہ نے اس پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ تو ایک مرتبہ پھر دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ امریکہ کی پالیسی نہیں ہے، امریکہ کبھی بھی کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، قانونی کارروائی میں مداخلت نہیں کرتا، اور یہ حقیقت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب میاں نواز شریف کو سزا سنائی گئی، وہ گرفتار ہوئے، امریکہ نے کوئی رد عمل نہیں دیا، اور یہی صورتحال اب ہے۔ لیکن وہاں پر جو جرنلسٹ تھے، صاف دکھائی دے رہا تھا کہ یہ جو تحریک انصاف کے وہاں پر لابیسٹ ہیں، جو انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو اچھی فیس لگائی ہے یا اوبلائج کیا ہے، اور مطلب آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ امریکی یوتھیے جرنلسٹ۔ ایک جرنلسٹ نے تو باقاعدہ تکرار شروع کر دی۔ اس نے کہا جی کہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کے جو معاملات ہیں اس پر یہ پاکستان کے اندرونی معاملہ ہے، عمران خان کی سزا کا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اندرونی معاملہ ہے، ہماری یہ پالیسی ہے۔ ہاں، کسی کے ساتھ زیادتی ہو، قانون سے ماوراء کوئی کام کیا جائے، کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہمیں نظر آئے تو اس پر ہم اپنا رد عمل دیتے ہیں۔
اور انہوں نے، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پوری دنیا کے کسی دارالحکومت سے، یعنی کسی بھی ملک کی جانب سے پاکستان میں عمران خان کی سزا کے خلاف کوئی رد عمل نہیں آیا. سب نے یہ کہا، بلکہ بعض ممالک تو خاموش رہے کہ جی پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. اب انہوں نے، اسی جرنلسٹ نے دوبارہ ترجمان سے کہا کہ جناب دیکھیں، روس میں جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ 10 سال سے جیل میں ہے، اس پر بھی اس طرح کے چارجز ہیں تو کرپشن کے، تو آپ اس پر تو آپ بہت زیادہ شور کرتے ہیں، آپ روس کو کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، روس کے اپوزیشن لیڈر کا معاملہ کچھ اور ہے، وہاں کے حالات کچھ اور ہیں. وہاں صدر پیوٹن جو ہیں وہ مطلق العنان ان کی پالیسیز ہیں، وہ اپوزیشن کو دباتے ہیں. ہمارے پاس اس طرح کی رپورٹس آتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی سفارت خانے پاکستان میں موجود ہیں، وہ تمام کے تمام سفارت خانے روزانہ کی بنیاد پر ایک بریف بنا کے، ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ بنا کے اپنے ملک کے دفتر خارجہ یا وزارت خارجہ کو بھجواتے ہیں. تو ان کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے. آپ یقین کیجئے کہ امریکیوں کو بعض ایسے معاملات کا علم ہوتا ہے جو عام پاکستانیوں کے علم میں نہیں ہوتے جو معاملات. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، وہ جولیت اسانج، وہ آپ کو یاد ہے وہ وکی لیکس والا، کہ وہ تو آسٹریلین شہری تھا. اب آپ اس کی حوالگی مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسرے ممالک، برطانیہ اور آسٹریلیا، وہ برطانیہ میں قید ہے، آسٹریلین شہری ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کے حوالے کیے جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ آسٹریلیا اور برطانیہ کے معاملات میں ادھر تو آپ مداخلت کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس نے امریکہ میں ایک بہت بڑا جرم کیا ہے اور امریکہ میں اس کے خلاف مقدمات درج ہیں، امریکہ کی قومی سلامتی کے حوالے سے اس کے خلاف مقدمات درج ہیں، اس لیے ہم اس کی حوالگی مانگ رہے ہیں. یہیں پر بات ختم نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں جی، آپ کو تو عمران خان کی جو ہے وہ قید، کیونکہ وہ جو پیسے لیتے ہیں وہ ہماری ان کو میں کہتے ہیں کہ ٹیڈ کھاندہ ہے تے اک شرماندی ہے. یعنی آپ کا جب پیٹ پہ کچھ جائے کسی کی طرف سے، پھر آپ کی آنکھ جو ہے وہ شرم سے جھک جاتی ہے اس بندے کے لیے جس کا آپ کھا رہے ہیں. یہ اس کا آسان اردو میں یہ ترجمہ اسی طرح کیا جا سکتا ہے. خیر، اب یہ تو امریکہ کی طرف سے جھنڈی، واضح طور پر لال جھنڈی دکھا دی گئی کہ عمران خان کی گرفتاری پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اس کا امریکہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، امریکہ اس پر کوئی رد عمل نہیں دے گا. ایز سمپل ایز دیٹ. اب آتے ہیں جناب عمران خان کے وکلاء نے آج ہائی کورٹ میں گزشتہ 1-2 دن پہلے درخواست دی تھی. تو ایک کلاس کے لیے تو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو جسٹس عامر فاروق ہیں، انہوں نے کہا کہ جیل مینول سے ساتھ لے آئیں، جو اس میں لکھا ہے قانون کے مطابق وہ سہولیات ان کو دی جائیں گی. ہم نے آرڈر کر دیا ہے کہ وکلاء کی فہرست ہمیں دے دیں، وکلاء جو بھی ان کو ملنا چاہیں وہ ان کو مل سکتے ہیں. باقی تمام کو کچھ جو ہے وہ قانون کے مطابق ہوگا، جو کچھ جیل مینول میں لکھا ہے. ان کو مخصوص یا خصوصی سہولیات نہیں دی جا سکتی. دوسری بات، وہ جو پٹیشن دائر کی تھی، یعنی درخواست ضمانت دائر کی تھی ہائی کورٹ میں، اس پر آغاز میں اعتراضات لگائے گئے، بعد ازاں اس کو سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا. اور منظور کر لیا گیا کا مطلب یہ ہے، اس درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ جناب یہ سب کچھ انصاف کے منافی ہے، اور جو امپیون آرڈر ہے، یعنی یہ ایک بودا غیر قانونی آرڈر ہے، یعنی فیصلہ ہے، اس کو ختم کیا جائے، ان کی سزا کو ختم کیا جائے. جب تک سزا ختم نہیں ہوتی ہے، سزا کو معطل کرتے ہوئے ان کو ضمانت پر رہا کیا جائے. یہ استدعا تھی. جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جی بالکل آپ کی یہ ہم درخواست منظور کرتے ہیں. فوری طور پر اس پر نمبر لگ گیا. ہوتا ہے نا، ایک درخواست آپ دیتے ہیں تو نمبر لگ جاتا ہے. عام کوئی بیچارہ بندہ ہوتا تو آپ کو پتہ ہے نہ اس پر نمبر لگنا تھا، نہ اس کی سماعت جلدی ہونی تھی. لیکن چونکہ عمران خان ہے، ظاہر ہے پاپولر لیڈر تو ہیں، اور پھر ان کی یہ سماعت جو ہے، درخواست سماعت کے بعد منظور ہونے کے بعد، اب کل یعنی بدھ کے روز اس کی سماعت کا آغاز کیا جائے گا. پھر دیکھا جائے گا کہ یہ سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس کو ملتوی کیا جاتا ہے. وہ پورے کیس کو اسٹڈی کریں گے چیف جسٹس صاحب، پھر دیکھیں گے کہ وہ خود اس کی سماعت کرتے ہیں یا اس کے لیے کوئی بینچ تشکیل دیتے ہیں. یہ تو چیف جسٹس کی ثوابدید ہے. یاد رہے کہ یہ وہی چیف جسٹس ہیں جن پر عمران خان 1 سے زائد مرتبہ
عمران خان یا ان کے وکلاء، ظاہر وکلاء تو اپنے کلائنٹ کے بیہاف پر ہی سب کچھ کرتے ہیں، انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ جی ہمیں ان چیف جسٹس صاحب پر اعتماد نہیں ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا وہ ٹیرین وائٹ والا کیس کہ یہ نہ سنے کوئی اور جج سنے۔ تو اس وقت کیسز کافی ہیں عمران خان کے لیے، ان کے مجھے پتہ ہے ان کے حامیوں کو تکلیف ہوتی ہے اس بات پر، لیکن عمران خان کے لیے آنے والے دن بڑے کٹھن ہیں۔ اب سوشل میڈیا پر وہ جتنا انقلاب برپا کریں، لیکن گراؤنڈ پر اب سب جانتے ہیں کہ ہمیں کوئی احتجاج نظر نہیں آ رہا، یعنی قابل ذکر احتجاج۔ اگر 10 15 20 لوگ کسی جگہ جمع ہوتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، کوئی گرفتار ہو جاتا ہے، کوئی بھاگ جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن احتجاج جسے کہتے ہیں وہ فی الحال ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ہاں ایک بات ہے کہ جس دن عمران خان اگر ضمانت پر رہا ہوتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ ان کے جو چاہنے والے، ان کے حامی ہیں، بڑی تعداد میں ان کو اٹک ریسیو کرنے کے لیے جائیں گے۔ اس وقت تک تو ہمیں انتظار ہی کرنا پڑے گا، لیکن فی الوقت یا فی الحال مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔